ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اب بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نہیں، یہ عاشقوں کا درود نہیں ہے. ذرا سنو، یاد رکھیں سنن ابی داؤد. ذرا ایک دفعہ بولیے سبحان اللہ کہ آپ ذرا سننے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے سفر بڑا طویل ہے. ایک خطاب میں آلریڈی کر کے آیا ہوں، ایک یہاں کر رہا ہوں، ابھی ایک جا کے کرنا ہے. تو آپ میرے ساتھ بولیں گے، ذرا چہروں سے مسکراہٹیں دکھائیے. ہم ربیع الاول میں بیٹھے ہیں. نہیں ابھی بھی آواز نہیں آئی ہے. ہم کس مہینے میں بیٹھے ہیں؟ بھئی ربیع الاول کا پتہ ہے نا. اس ماہ مقدس میں وہ ذات آئی ہے جس کے آنے سے ہمیں چھوٹی موٹی چیزوں کا تو پتہ چلا ہی، ہمیں خود خدا کی ذات کا پتہ چلا ہے. میرا محبت کے ساتھ مسکراتے چہروں کے ساتھ یہ حدیث سنو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا وہ امتی جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. آقا نے فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے نا، وہ جس جگہ سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے والد کو بھی جانتا ہوں، اور جس ٹائم پہ پڑھتا ہے میں اس کا درود سن کر میں محبت اس کو اس کے درود کا جواب بھی عطا کرتا ہوں. اب تو ذرا بولیے نا، پہلے ٹھیک تھا، اس کو پہلے والی جگہ پہ رکھیے بس، اس سے زیادہ برائے مہربانی. اب ذرا میری بات کو سنیے. کیا ملتا ہے درود پڑھنے سے؟ تاجدار کائنات اپنی قبر انور سے اس کا درود سن کر اس کے درود کا اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اب ذرا محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام ٹھیک نہیں ہے تو مسجد والا میں مسجد والے پر بڑا اچھا ہوں. ٹھیک ہے جی، ہاں جی، ذرا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ دیجیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک. بھئی آپ پڑھیے نا ذرا محبت سے، اونچی آواز میں بولیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حاضرین محترم، قائدین تحریک منہاج القرآن، بس اب یاد رکھیں، قائدین تحریک منہاج القرآن، علماء کرام اور اہلیان علاقہ چوڑی اور میرے انتہائی معزز اور میرے بھائی مرکز منہاج القرآن سے محترم کیسر محبوب صاحب اور تمام نوجوان بزرگ، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں زندگی میں وہ مہینہ عطا فرما دیا ہے جس مہینے کے آنے سے سارے مہینے بھی وجود میں آئے، سارے ہفتے بھی وجود میں آئے، سارے دن بھی وجود میں آئے، اور ہم سب کو رب العالمین کی پہچان بھی عطا ہوئی ہے. صاحب نے کوئی سبحان اللہ کہنے پر پابندی تو نہیں لگائی نا؟ ذرا بولے ہاتھ اونچا کر کے ایک دفعہ بولیے سبحان اللہ. اب ذرا ذوق آپ نے یہ رکھنا ہے تاکہ ہم چلتے جائیں. میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، پہلی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، دونوں کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا ہے. آپ ذرا توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. ہم پچھلے جہان کی سیر بھی کریں گے،
اس جہان کی بھی کریں گے اور اگلے کی بھی کریں گے. اور پتہ ہے یہ سیر کسی دنیا دار کی سربراہی میں نہیں کریں گے بلکہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی رحمت کے سائے میں کریں گے. حاضرین محترم اب سنو, میں نے قرآن مجید کی بڑی معروف آیت تلاوت کی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ. سبحان اللہ. اب ترجمہ سنو. اے حبیب مکرم, ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. باری تعالیٰ پہلا نکتہ سنو. باری تعالیٰ یہ تو نے اپنے محبوب کا ذکر کتنا بلند کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, ترجمہ ذرا بولیے ایک مرتبہ پھر, کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب, ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو, ہم نے آپ کی خاطر مطلب کسی اور نے بلند نہیں کیا, یہ ہم نے کیا ہے. ہم سے مراد کون؟ اونچا اونچا ہاتھ کھڑا کر کے بولیے, ہم سے مراد کون؟ اونچا آواز آنی چاہیے, کون؟ حاضرین محترم پوچھا, فرمایا ہم نے آپ کی خاطر. دو لفظ ہیں, ہم اور آپ. نہ ہم عام ہیں نہ تو عام ہے. اے میرے محبوب, ہم ذکر بلند کرنے میں اعلیٰ, تیرا ذکر بلند ہونے میں اعلیٰ بتایا ہے. فرمایا ہم نے آپ کی خاطر. باری تعالیٰ کتنا بلند کیا؟ اس میز جتنا بلند, اس سٹینڈ جتنا بلند, اس چھت جتنا بلند, پہلے آسمان جتنا بلند, دوسرے جتنا, تیسرے جتنا, کتنا بلند کیا. سنو, اپنی ایمان کو تازہ کرو. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندو سوال کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے جواب ترجمے میں دے دیا ہے کہ یہ بلند کرنے والا محدود نہیں ہے. اللہ محدود ہے؟ فرمایا ذکر بلند کرنے والا وہ اللہ, وہ محدود نہیں. فرمایا جب ذکر بلند کرنے والا محدود نہیں تو جیسے بلند کرنے والا, اس کی طاقت پتہ کیا ہے؟ اس نے کسی شے کو بنانا ہو نا, وہ کون کہتا ہے اور ساری کائنات کو تخلیق فرما دیتا ہے. اس کی طاقت یہ ہے, اس کی قدرت یہ ہے, اس کی عظمت یہ ہے, اس کی سطوت یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء, بولیے ان اللہ علی کل شیء. بھائی ہر طرح کی طاقت, ہر طرح کی قدرت, ہر طرح کی بلندی, ہر طرح کی عظمت, ہر طرح کی سطوت کا مالک وہ اللہ ہے. فرمایا یاد رکھو, میں نے ترجمے میں فرمایا یہ ذکر کسی اور نے بلند نہیں کیا, ہم نے بلند کیا. جیسے ہر اعتبار سے لامحدود میں ہوں, ویسے میں نے ہر حد سے زیادہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ہر حد سے, ہر لمٹ سے, ہر حد سے زیادہ اتنا بڑھا دیا ہے جتنا میں بڑھا سکتا ہوں. اور اللہ کتنا بڑھا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ بولیے نا, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جیسے اللہ کے ذکر بلند کرنے کی کوئی حد نہیں, ایسے ذکر محمد مصطفیٰ کی عظمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. بھائی ہاتھ اونچا کر کے, آج ہے 7 ستمبر
بولو کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یوم ختم نبوت. آج 50 سالہ دن منایا جا رہا ہے. آج قادیانی اپنی موت مر گئے تھے. ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو لگائیے نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ذرا توجہ رکھیے. فرمایا جیسے میرے ذکر، فرمایا ہم نے آپ کی خاطر. یہ ہم کون ہیں؟ یار آپ ہاتھ کھڑا نہیں کرتے، ذرا بولیے نا میرے ساتھ رہیے. ہم نے، میں قرآن اور حدیث سے باہر بھی نہیں کروں گا، بس اسی کی تشریح کرنی ہے. ذرا سمجھیے. فرمایا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلانے کس نے کیا؟ فرمایا جیسے ہم محدود نہیں، ہم مقبول نہیں، ہم مجبور نہیں، ہم مقہور نہیں، ہم محکوم نہیں. جیسے ہم قادر ہیں، ہم نے اپنے محبوب کو بھی شان قدرت کے ساتھ بھیجا ہے. جیسے ہم حاکم ہیں، ہم نے اپنے محبوب کو بھی شان حاکمیت کے ساتھ بھیجا ہے. اتنا بلند کر دیا ہے. جیسے ہم محدود نہیں، میرے محبوب کے ذکر کی بھی کوئی حد بنائی نہیں ہے. اچھا پھر بھی نا، اب چونکہ ہم انسان اور ہم اللہ کی اس لامحدود طاقت اور قدرت کا اندازہ بولیے نا نہیں لگا سکتے. پھر ہم نے، صحابہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی. بولیے کیا؟ صحابہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی. پڑھیے امام صحابی کی مواہب الدنیا، پڑھیے امام حاکم کو، پڑھیے امام طبرانی کو، پڑھیے امام نیشاپوری کو، پڑھیے امام قسطلانی کو، پڑھیے امام اسقلانی کو، کل کتب حدیث اور مفسرین کو اٹھائیے. وہ یہی آیت جب اتری، کون سی والی؟ ورفعنا ہے. قرآن پڑھ لو نا یار، بڑی پیاری سے ہے، پڑھ لو ذرا. کیا ورفعنا؟ جب یہ آیت اتری تو یہ آیت لے کر کون آیا؟ کون لے کر آتا تھا آیت؟ بھائی چوڑی والوں مجھے پتا ہے، مینوں بھی آتا ہے بھائی، مجھے پتا ہے حضرت جبرائیل. میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، ذرا ہم بولیں گے تو محبتیں بڑھ جائیں گی نا. تو ذرا بولو، بتاؤ آیت کون لے کر آیا؟ جبرائیل آئے. تو جب لے کر آئے نا، انہوں نے آقا اسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اب آیت میں اس کی تفسیر سنی ہوں، میں اس کی تفسیر نئے انداز میں کر رہا ہوں. ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کس نے؟ بولیے پوچھا کس نے؟ جبرائیل نے. یاتی ماحول ہے، میں اس لیے آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. آپ بولتے جائیں گے تو مجھے پتا ہوگا کہ آپ کو میری بات، اور اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، میں اپنی لوری سناتا رہا، تو پھر میں کہیں اور پہنچ جاؤں گا اور آپ کہیں. اور میں چاہتا ہوں ہم دونوں جائیں، جدھر کو بھی جائیں. تو ذرا سنیے. اور ہم کہیں اور نہیں جانا چاہتے، ہم آمنہ کے لال شہر مدینہ میں جانا چاہتے ہیں. حاضرین محترم، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ مدینہ. آپ اگر سنو، میرے ساتھ چلو گے؟ میں ہاتھ کھڑا کر کے بولو نا، چلو گے نا؟ آؤ اب آگے بڑھتے ہیں. اب جبرائیل آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آیت اتری اس میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ہے ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو. اے میرے محبوب، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلند ذکر بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا، اے جبرائیل میں نہیں بتاتا کہ میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، کیونکہ میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو دنیا نہیں جانتی. لیکن ذرا تو بتا کہ اللہ نے اس کا کوئی خاص معنی اتارا ہے؟ یہ کس نے پوچھا؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا. کس سے؟
جبرائیل سے، اے جبرائیل کیا اللہ نے جب یہ آیت اتاری ہے جس میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کیا اس کا کوئی خاص معنی ہے؟ فرمایا ہاں، 3 مطلب ہیں اس کے۔ اب میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے حضور کی ذکر کی بلندی کے صرف 2 معنی رکھنے لگا ہوں۔ بولو کتنے معنی رکھنے لگا ہوں؟ 2۔ پہلا معنی، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اس کا پہلا معنی یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معیہ، اے میرے حبیب آپ کا ذکر بلند کرنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب جہاں جہاں پر بھی میرا ذکر ہوگا وہیں ساتھ ساتھ میرے محبوب تیرا ذکر بھی ہوگا۔ مطلب کیا؟ جہاں جہاں اے میرے حبیب میں ہوں گا وہاں وہاں ساتھ تو بھی ہوگا۔ حاضرین محترم، اتنا بلند مرتبہ اس آمنہ کے لال کا جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، اللہ نے وہ آمنہ کا لال ہم گناہگاروں کو اپنی عطا سے عطا فرما دیا ہے۔ اب سنیے گا، فرمایا میرے حبیب اذا ذکرت ذکرت معیہ، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہی ساتھ، بولیے بولیے، وہی ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ تو ذرا سوچو کہ پھر ان دونوں کا ذکر اکٹھا کیسے ہوا؟ ہم چلے گئے اس وقت میں، اب ذرا چوڑی سے نکل آؤ، اب چوڑی سے نکل کر ذہنی سطح کو ذرا میرے ساتھ لے کر چلو اور بتائیں ہم کہاں جانے لگے ہیں؟ ہم وہاں جانے لگے ہیں جب ابھی اس کائنات میں صرف اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ اور نہ تھا۔ اور وہ وقت کون سا تھا؟ کون سا وقت تھا؟ جب اللہ فرماتا ہے خود کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، نہ دن تھے نہ راتیں تھی، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، ابھی کائنات میں لوح نہ تھی، قلم نہ تھی، کرسی نہ تھی، کوئی شے ابھی میں نے تخلیق نہیں کی تھی، ابھی میں صرف تنہا تھا۔ پھر باری تعالیٰ اگر تو تنہا تھا تو کہہ رہا ہے کہ جہاں میں ہوں گا میرا محبوب وہی ساتھ ہوگا۔ تو کیا تو نے پہلے آدم کو بنایا؟ کیا پہلے حوا کو بنایا؟ نہیں، گئے آقا کی بارگاہ میں، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے متا واجبت لکم النبوہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان بوندے جا رہے تھے، میں آمنہ کا لال تب بھی زندہ نبی تھا۔ فرمایا میں تب بھی زندہ نبی تھا۔ اور پوچھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ آپ بتائیے، جب قرآن میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے پتا کیا فرمایا؟ جب میں کوئی شے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں نا تو میں فرماتا ہوں کن فیکون، کن کہتا ہوں وہ شے ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سنیے گا، اس آیت سے ہمیں پتہ چلا اللہ جب بھی کسی شے کو بناتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی شے کو بناتے وقت اس کو 3 مرحلوں سے گزارتا ہے۔ پہلا مرحلہ اللہ اس شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، پھر وہ فرماتا ہے کن، ہو جاتا ہے۔ بھائی تعالیٰ
تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو تنہا تھا، ابھی لو نہ تھی، قلم نہ تھا، ابھی کرسی نہ تھی، ابھی عرش نہ تھا، ابھی عرش نہ تھا، فرش نہ تھا، ابھی کوئی شے نہیں بنی تھی، تو تنہا تھا. تو پہلا کون، اور اس کے بعد پہلا فیکون، وہ کون تھا؟ پہلا کون اور اس کے بعد پہلا فیکون، یہ کون تھا؟ فرمایا آؤ، میں جواب نہیں دیتا، میں تمہیں اس در پہ بھیجتا ہوں جس در سے جو بھی گیا کبھی خالی ہاتھ واپس لوٹ کر نہیں آیا ہے. وہ در کون سا؟ تاجدار ختم نبوت. بولیے بولیے تاجدار ختم نبوت. وہ کسی اور کا در نہیں، وہ آمینہ کے نام محمد عربی کا پاک در ہے. ہم گئے، آقا آپ بتائیے. امام الجیلی الکمالات الالہیہ فی الصفات المحمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93 پر روایت لے کر آئے اور متعدد ائمہ لے کر آئے. ہم گئے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ جو پہلا کون تھا اس کے نتیجے میں جو پہلا فیکون بنا وہ کون تھا؟ فرمایا میرے امتیوں سنو، میں کوئی عام نبی نہیں، میں وہ ہوں کہ اللہ رب العزت جب چھپا ہوا خزانہ تھا نا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے اس نے کون فرما کے جو پہلا فیکون بنایا اس کا نام نور محمد مصطفیٰ، اس کا نام نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خوشی نہیں ہوئی سن کر؟ احمد مصطفیٰ، احمد، آپ لگائیں نا نعرہ ذرا. ماشاءاللہ چوڑی والوں، اب ذرا مجمع بن گیا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، ہم بڑی ایمان افروز باتیں کرنے والے. فرمایا جو پہلا کون فرمایا، اس پہلے کون کے بعد جو پہلا فیکون آیا. یاد رکھ لے تخلیق میں میرا نبی سب سے پہلے، اور نبوت میں ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کیا فرمایا؟ بننے میں سب سے پہلے، آنے میں سب سے باری تعالیٰ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں ایک بات، اس جہان میں آنے سے پہلے نا ہماری روحیں پچھلے جہان میں بنی، اور جس ترتیب سے ہماری روحیں بنی اسی ترتیب سے ہم دنیا میں آئے ہیں. جس ترتیب سے کہاں ہماری روحیں بنی اسی ترتیب سے ہم آئے ہیں اس دنیا میں. واحد ایک ذات ہے جس کی روح پہلے بنی ہے، آئی سب سے آخر میں ہے. پوچھا باری تعالیٰ ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا اس لیے کہ وہ نور ایسے نہیں بنایا، وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں بنائی، وہ بنائی اس لیے ہے کہ میں نے 3 جہان بنائے ہیں. ایک جہان کو عالم ارواح کہتے ہیں، ایک جہان کو عالم انس کہتے ہیں، ایک جہان کو عالم برزخ و محشر کہتے ہیں. فرمایا یہ 3 جہان بنائے، اس روح کو اس لیے بنایا کہ جب عالم ارواح چل رہا ہو تو میں اس نور کو احمد بنا کے افضل کر دوں، اس جہان میں لاؤں تو اسی نور کو محمد بنا کے لاؤں، اور جب اگلا جہان آئے تو اسی نور کو محمود کا لبادہ اوڑھ کر سب پر عیاں کر دو. حاضرین محترم، اب احمد بن گئے، محمد بن گئے اور محمود بن گئے.
دیکھو سنو، فرمایا کچھ نہ تھا، کون تھا اور فیکون۔ اللہ اور احمد محمد محمود اکٹھے، پہلے بشر آئے حضرت آدم علیہ السلام، ہم نے پڑھا اذا ذکرت ذکرت معیہ، جہاں پر اللہ ہوگا وہیں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ بھائی وہ جہان جو عالم ارواح تھا، جب ابھی صرف خدا تھا اور کچھ نہ تھا، تو اس خدا کے ساتھ جب کچھ نہ تھا، ادھر دیکھیے میری طرف، ادھر دیکھیے میری طرف تاکہ بات کو سمجھ آئے۔ میں بتا رہا تھا جب ابھی کچھ نہ تھا صرف خدا تھا، تو سنو اس خدا کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، فقط محمد مصطفیٰ پاک تھا۔ اور کتنا تھا، کتنا تھا اور کیسا تھا اور کر کیا رہا تھا، ذرا سنو۔ فرمایا وہ جب کچھ نہ تھا، ایک مصطفیٰ تھا یا مصطفیٰ کا خدا تھا۔ باری تعالیٰ یہ جو پہلا کن، درود پاک پڑھیے ذرا، السلام علیکم۔ میں بڑی خاص بات سمجھانے والا ہوں، یہ ہو جائے گا ٹھیک ابھی انشاءاللہ۔ کیوں نہ بولتا، سنیے جی، آواز آئی؟ جی آواز آ رہی ہے؟ درود پاک پڑھیے ذرا، السلام علیکم۔ حاضرین محترم، میں بات یہ کر رہا تھا کہ فرمایا میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں ساتھ تیرا ذکر، اب ذرا بولیے نا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ فرمایا میرا ذکر اس وقت تھا جب ابھی کچھ بھی نہ تھا، تو بھائی اور کوئی خدا کا ذکر کرنے والا نہیں تھا۔ جب خدا کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں تھا، تب بھی ایک تھا، اور وہ ایک کون تھا؟ جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرت آدم زمین پر آ گئے، غلطی ہو گئی، سجدے میں پڑ گئے، اللہ سے سجدے میں پڑے، اچانک خیال آیا کہ جب میں جنت میں تھا نا، تو جنت کے اور عرش کے چاروں پایوں پر اللہ کے نام کے ساتھ کوئی خاص نام لکھا ہوا تھا، لگتا ہے وہ نام بڑا پیارا ہے، کیوں نہ میں اس نام کے وسیلے سے دعا کروں، کیا پتا اللہ میری خطا کو معاف فرما دے۔ حاضرین محترم، سجدے میں پڑے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ مصنف ابن عبد الرزاق ہے جو امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، وہ اس روایت کو لے کر آئے، عام کتاب حدیث سے نہیں بتا رہا۔ حضرت آدم سجدے میں پڑے ہیں، اللہ سے دعا کرنے باری تعالیٰ وہ جو نام تیرے عرش پر، تیرے عرش کے چاروں پایوں پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے نا، میں اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ میری خطا کو معاف فرما دے۔ وسیلہ محمد مصطفیٰ سے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا اے میرے آدم پڑھ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت اتر گئی، یہ نام جہاں پر بھی اللہ ہوگا
وہی ساتھ محمد مصطفیٰ ہوگا. یہی وجہ ہے اذان پڑھے تو اللہ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اونچا بولیے اللہ کے ساتھ کون؟ اونچا ہاتھ بلند کر کے بولیے کون؟ اقامت پڑھے تو اللہ کے ساتھ کون؟ یار یہ نام بڑا پیارا نام ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بولتے جائیں. ہم اذان پڑھے تو اللہ کے ساتھ کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اقامت پڑھے تو اللہ کے ساتھ کون؟ اگر ہم نماز پڑھے تو نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ کی تسبیح کے بعد محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کی آد پر درود و سلام نہیں پڑھ دیتے ہیں. نماز ہے اللہ کی، وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یاد رکھ لیں اللہ شرک کو پسند مگر نماز جیسی عبادت جو سب سے افضل عبادت ہے نا، اس میں بھی اللہ نے اپنی عبادت میں اپنے محبوب کو اپنے ساتھ شریک کر رکھا ہے. دوستو یہ پہلا معنی اذا ذکرت ذکرت معی. اے میرے حبیب جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہیں ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا. اب ذرا اگلا معنی سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو. اور یہ کلائمیکس ہے، کلائمیکس ہے. میرے پاس بھی 15 منٹ رہ گئے جو مجھے ٹائم ملا. 15 منٹ ٹائم کا مجھے تو پتہ نہیں چلا. پتہ نہیں آپ اب دعائیں کر رہے ہوں گے کہ کب ہماری جان چھوٹے. ایسا تو نہیں ہے. میں دوسرا معنی سناؤں، بڑا لذت دینے والا ہے، بڑا ایمان تازہ کرنے والا ہے. سنو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا بول دیں آمد مصطفیٰ. ذرا فلک شناب نعرہ آواز آنا چاہیے آمد مصطفیٰ. فرمایا جہاں پر بھی میرا ذکر ہوگا وہاں اے حبیب تیرا ذکر بھی ساتھ ہوگا. ہم جان گئے کہ خدا کا ذکر جب کوئی کرنے والا نہ تھا تب بھی محمد مصطفیٰ کرنے والا تھا. اس جہان میں ہم آئے، ہم نے اذانیں دی، اقامتیں پڑھی، کلمہ پڑھا، نماز پڑھی. جہاں جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہا محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ساتھ ہوتا رہا. ہم گئے قیامت کے دن، نفسا نفسی کا عالم تھا، ہر کوئی پریشان تھا، اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر کوئی فکر مند تھا. ادھر خدا عرش پر اپنی شان کے لائق کرسی پر بیٹھا تھا. ساتھ ایک کرسی اور دیکھی، گناہگار تلاش کر رہے تھے کہاں ہے ساقی کوثر، کہاں ہے رحمت للعالمین. ڈھونڈتے ڈھونڈتے خدا کے عرش کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ ادھر خدا کی کرسی ہے اور خدا کی کرسی کے ساتھ ایک کرسی خالی پڑی. پوچھا یہاں کون بیٹھے گا؟ فرمایا آمینہ کا نام محمد مصطفیٰ ہے. تو خدا کی کرسی کے ساتھ قیامت کے دن جس ہستی کی کرسی رکھی جائے گی اسے تاجدار ختم نبوت کہتے ہیں. دوستو کوئی جہان بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے ذکر سے خالی. آؤ ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. جبرائیل اس کا کوئی اور معنی بھی ہے؟ جی یا رسول اللہ ایک معنی اور بھی ہے. کون سا؟ فرمایا خدا فرماتا ہے اے ذکرا کا ذکری. علماء اساتذہ اے ذکرا کا ذکری، اے میرے حبیب ورفعنا لک ذکرک، آپ کا
ذکر بلند کرنے کا اگلا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. کیا مطلب؟ آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. اس کا کیا مطلب؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ساری زندگی اے میرے حبیب اگر کوئی ساری زندگی محمد محمد کرے گزر گئی محمد محمد کرے دے. میں تو آپ کا ذوق دیکھ کے بول رہا ہوں, میں شعر بھی پڑھتا تھا. میں ذرا میرے ساتھ پڑھیے نا. کیا محمد محمد کرے دے گزر گئی آہد نال آمد ملے دے گزر. فرمایا جو ساری زندگی اے حبیب تیری زلفوں کی باتیں کرے, اے ذکر کا ذکر جو تیرا ذکر کرے, اس نے حقیقت میں تیرا ذکر نہیں کیا, اس نے حقیقت میں رب کا ذکر کیا. فرمایا کوئی ساری زندگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی باتیں کرتا رہے اور لوگوں کو چوڑی کی مسجد میں اکٹھا کر کے لوگوں کو سنائے کہ لوگوں مصطفیٰ پاک اتنے حسین تھے, اتنے حسین تھے کہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں, حضرت برا بن عازب فرماتے کہ تاجدار کائنات نے 14ویں کی رات میں سرخ جبہ پہنا ہوا تھا. میں ایک نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ ڈالتا, ایک نظر چاند پر ڈالتا, بڑی دیر تک تکتا رہا. میں اینڈ پر نتیجے پر پہنچا کہ چاند کم حسین ہے, آمنہ کا لال سب سے زیادہ حسین ہے. فرمایا کوئی ساری زندگی لوگوں کو یہ بتاتا رہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آقا علیہ السلام کے صحابہ ملنے آتے اور آقا علیہ السلام گھر میں موجود نہ ہوتے. میں اب نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. نوجوانوں سنو, اور محبتوں میں گم ہونے والوں, مال کی محبت میں گم ہونے والوں, اولاد کی محبت میں گم ہونے والوں, اسباب کی محبت میں گم ہونے والوں, عہدہ اور منصب اور عزت کی محبت میں گم ہونے والوں, یہ ذکر مصطفیٰ کوئی عام ذکر نہیں ہے. سنو یہ کیسا ذکر ہے اور کیسی ذات ہے. فرمایا تو لوگوں کو اکٹھا کر کے بتائے کہ لوگوں اگر صحابہ نے محمد مصطفیٰ کو ملنا ہوتا اور وہ گھر میں نہ ہوتے تو صحابہ کرام مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے. جس گلی سے زیادہ خوشبو آتی سمجھ لیتے اسی گلی میں آمنہ کا نام موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی چوری کی مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلم کی یہ حدیث سنائے کہ تاجدار کائنات نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا, ابھی آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی. بولو کتنے سال تھی؟ اور مسلم کی حدیث پاک نمبر 2646 تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مولا کائنات مولا علی المرتضی روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, ابھی آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی. آپ کا مکہ کی گلی میں
سے گزرتے تو گلی کے نکڑ پر، گلی کے کونے پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا. آقا جب بھی اس پتھر کے پاس سے گزرتے وہ پتھر اونچی آواز میں کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. بولو کیا کہتا؟ یار وہ پتھر اونچی آواز میں کہتا تھا، اونچی آواز میں صحابہ بھی سنتے تھے. آپ بھی ذرا اونچا بولیے نا، کیا کہتا تھا پتھر؟ پتھر کے پاس سے گزرتے وہ پتھر بلند آواز سے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. فرمایا اے علی، یہ آقا روایت کر رہے ہیں مدینہ میں، فرمایا اے علی اب اس بات کو 25 سال گزر گئے، 28 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، وقت بیت گیا. اے علی میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں. دوستو اگر پتھر مصطفیٰ پر سلام پڑے، مصطفیٰ اسے جانتے ہیں. ذرا سوچو اگر چوری میں رہنے والا عاشق رسول، غلام رسول مصطفیٰ پر سلام پڑے تو اس کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ بتائیے اسے پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے؟ ہم تو وہ ہیں، ہم ہیں بڑے گنہگار، ہیں بڑے نالائق، لیکن پتہ کیا ہے؟ اس رب العالمین نے ہمیں رحمت للعالمین دے دیا. اس رب العالمین نے ہمیں، اور پتہ ہے کیسا رحمت للعالمین دیا ہے؟ ذرا سنو کیسا رحمت للعالمین دیا. ایسا دیا کہ جب ابھی ولادت ہوئی، آمنہ کی گود میں آئے اور آتے ساتھ فرمایا، لب ہل رہے تھے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے کان قریب کیے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح یہ آنے والا جس کے آنے سے میں نے بصرہ اور شام کے محلات کو روشن دیکھا، میں ذرا جانوں تو صحیح کہ یہ آنے والا بول کیا رہا ہے. میں نے کان لگائے، آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، مولا جس امت کو دینے کا تو نے وعدہ کیا تھا وہ امت مجھے عطا فرما دے. ابھی آئے ہیں. اچھا آگے چلوں، بولو چلوں. اچھا وقت گزرتا رہا، تاجدار کائنات چلے گئے معراج پر. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. چلے گئے معراج پر، ادھر خدا تھا، جانے والا محمد مصطفیٰ تھا. فرمایا ماذا البصر وما طغى، ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا اور خدا کو مصطفیٰ کے سوا کسی اور نے نہیں دیکھا. اور تاجدار کائنات مسلم نے فرمایا اللہ کو میں نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دیکھا. اور پتہ ہے دیکھنے کے بعد ہوا کیا؟ فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے، آنا مرآت الرحمن. اب جس نے خدا کو دیکھنا ہو میں محمد کو دیکھ لے، اسے خدا کا دیدار ہو جائے گا. اب میں جوان بتانے لگا تھا، تاجدار کائنات آئے، امت کو یاد کیا. یہ میرے آخری جملے ہیں، آخری پیغام شروع ہو گیا. اب ذرا دلوں میں جگہ دیجئے گا. ربیع الاول میں لنگر کھانے والے عشاقان رسول، اب ذرا سنیے گا پیغام میلاد کیا ہے. عظمت میلاد سن لی، پیغام میلاد سنو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا محبت میں جگہ دیجئے گا دلوں میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے معراج پر، جانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور استقبال کرنے والا رب العالمین. جب گئے نا، جب بھی یار اپنے یار کے پاس جائے، محب اپنے محبوب کے پاس جائے تو وہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے. تاجدار کائنات گئے تحفہ لے کر گئے، اور تحفہ پتہ کون سا لے کر گئے؟ جو اللہ کے پاس نہیں تھا. جو اللہ کے پاس نہیں تھا وہ کیا تھا؟ گئے عرض کیا التحیات
للہ والصلوات والطیبات. باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کر آتا ہوں. تاجدار کائنات عاجزی کا تحفہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اچھا جب پہنچے نا تو آگے سے اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا. کیا تحفہ دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اے میرے محبوب تم پر سلامتی کا تحفہ نازل ہو جائے. ادھر سے عاجزی کا تحفہ، ادھر سے سلامتی کا تحفہ. جیسے ہی اللہ نے تحفہ دیا نا، رشک کرو چوڑی مالو اپنے مقدر پر. کیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. آپ ذرا سنیے وہ لاکھوں سلام کیوں ہیں؟ جب اللہ نے کون سا تحفہ دیا مصطفیٰ کو؟ سلامتی کا. جیسے ہی ادھر سے تحفہ آیا نا، ساتھ ہی مصطفیٰ پاک کو اس جہان میں جہاں سامنے یا خدا تھا یا اور کوئی، اس جگہ پر پتہ ہے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنہیں یاد کیا؟ ہم گناہگاروں کو. اور عرض کیا باری تعالیٰ یہ جو تو نے سلامتی کا تحفہ بھیجا ہے نا، اس سلامتی کو مجھ تک محدود نہ رکھ، بلکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس سلامتی کے توسے میں محمد عربی کی امت کو بھی شامل فرما. وہاں پر بھی امت کو یاد رکھا، وہاں پر بھی امت کو یاد رکھا. دوستو مصطفیٰ پاک دنیا میں آئے، امت کو یاد رکھا. وہاں گئے، امت کو بولیے بولیے امت کو یاد رکھا. اور جب قیامت کا دن آ جائے گا نا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اس کا معنی بے شمار ہے، ایک بتاتا ہوں. معنی یہ ہے کہ مقام محمود اللہ رب العزت قیامت کے دن مجھے یہ شان عطا فرمائے گا کہ اے میرے حبیب، جس کے دل میں رائی کے برابر دانا، رائی کے برابر ایمان ہے، یا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر وہ دوزخ میں بھی پڑا ہوا ہے، جاؤ میرے محبوب اسے دوزخ سے نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا. دوستو ہر مرحلے میں تاجدار کائنات نے اپنے امتیوں کو یاد رکھا. بولیے ذرا سچ میں بتاؤ، کیا ہم نے بھی عملی طور پہ یاد رکھا ہوا ہے؟ ہائے اگر یاد رکھا ہوتا تو باعثین امت، داغدان امت اور سٹیج اور ممبروں پر بیٹھنے والے خطبہ علماء کبھی دوسروں پر کفر و شرک کے فتوے نہ لگاتے، کبھی بدعت کے فتوے نہ لگاتے، کبھی امت کو فرقوں میں تقسیم نہ کرتے، کبھی ہم گالیاں نہ دیتے، غیبت نہ کرتے، چغلی نہ کرتے، کبھی ہم کسی کا مال ناجائز ہڑپ نہ کرتے، کبھی ہم کرپشن نہ کرتے، حسد نہ کرتے، لوٹ مار نہ کرتے، غریبوں کا خون کبھی نہ نچوڑتے. اگر ہم نے محمد مصطفیٰ کو یاد رکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول پاک کو بھلا دیا. مگر یاد رکھو، امام بخاری نے لکھا، یہ آخری حدیث ہے، امام بخاری نے لکھا، امام بخاری نے فرمایا قبر میں پہنچو گے نا تو قبر میں 3 سوال نہیں ہونے، قبر میں ایک ہی سوال ہونا ہے. یہ کس نے لکھا؟ امام. 3 سوال بھی درست ہے، وہ باقی کتابوں میں آئے، بخاری میں یہ آیا قبر میں 3 سوال نہیں ہونے، قبر میں ایک سوال ہوگا.
पूछा कौन सा, फरमाया ये सवाल होगा मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया उम्मती तू कब्र में जाएगा, कब्र में जाएगा, तेरी कब्र में मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। हर मरने वाले की कब्र में ताजदारे कायनात मरने की पहली शाम ताजदारे कायनात तशरीफ लाएंगे और फरिश्ते आके पूछेंगे ए मरने वाले बता, जब तू दुनिया में था तो इस हस्ती के बारे में क्या कहता था। ये नहीं पूछा जाएगा कि अब बता कि अब तू क्या कहता है, भाई तब तो बड़े बड़े मान जाएंगे, लेकिन पूछा जाएगा जब तू दुनिया में था बता, जब मिलाद का महीना आता था तो बिदअत और शिर्क के फतवे लगाता था या मोहम्मद मुस्तफा को खुदा की नेमतें उज़्मा समझकर मिलाद की महफिल मनाता था। मिलाद की महफिल मैं अगर आप इजाजत दें तो मिलाद पर एक अकली दलील दे दूं, हाथ खड़ा करके जरा बता देना, दे दूं। अच्छा, इतना मजमा बैठा है, 1000 के करीब लोग होंगे, 500 प्लस तो लाजमी हैं, इतने लोग बैठे हैं, मुझे जरा बताइए आप में से कितने हैं, सिर्फ हाथ खड़ा करना है, अकली दलील देने लगा हूं, मिलाद मनाना चाहिए या नहीं। अच्छा, इससे पहले जरा सुनिए अकली दलील, मुझे हाथ खड़ा करके बताइएगा ये बात कि आप में से कितने हैं जिनको ये पता है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंग्रेजी की किस तारीख को पैदा हुए। अंग्रेजी की एक अंग्रेजी की तारीख कितने बंदों को पता है? इतने बंदों में से एक बंदे। अच्छा, अब ये बताओ इस्लामी महीने की किस तारीख को पैदा हुए? ऊंचा 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 बोल दीजिए, ऊंचा बोल दीजिए। अच्छा, मुझे बताओ उस तारीख का क्यों नहीं पता, और इस तारीख का क्यों पता है? इसलिए कि ये हम मनाते हैं, वो हम। तो जरा सोचो, अगर हम अपने उन भाइयों की बात मान लें जो ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को मिलाद न मनाओ, महफिलें न करो, जुलूस न निकालो, तो बताओ रफ्ता रफ्ता हम अपने विलादत, अपने नबी की विलादत का दिन भूल जाएंगे या नहीं भूलेंगे? तो अगर हम भूल जाएंगे तो क्या इस दिन को मनाकर हम अपनी नस्लों के दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत दाखिल करते हैं, क्या वो हम कर पाएंगे? अब तो जब हम लड़ियां लगाते हैं ना, चंडियां लगाते हैं ना, बच्चा आता है आके पूछता है बाबा ये क्यों लगा रहे हो, कारी साहब ये क्यों लगा रहे हो? हम बताते हैं हम इसलिए लगा रहे हैं, इस दिन आमिना का लाल मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए हैं। वो जिस लम्हे हम बताते उसी लम्हे मोहब्बत उस बच्चे के दिल में ट्रांसफर हो जाती है। सुन लो, बुखारी और मुस्लिम सियासिता भरी पड़ी है। नबी की विलादत का दिन याद रखना ये कोई आम दिन नहीं है। मोहब्बत मुस्तफ़ा में जीने वालों, नबी के दिन की विलादत को याद रखना ये खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ये दो दलील कैसे? आका से पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर सोमवार का रोजा क्यों रखते हैं? आका ने कोई और जवाब नहीं दिया कि अल्लाह राजी होता है, कि इससे सवाब ज्यादा है। फरमाया मैं इसलिए रोजा रखता हूँ कि इस दिन में आमिना का लाल दुनिया में तशरीफ लाया। ताजदारे कायनात ने अपने यौमे मिलाद को याद रखा। दोस्तों, ये यौमे मिलाद आका की मोहब्बत अगली नस्लों में मुंतकिल करने का जरिया है। ऐद करो, लाख फतवे आ जाएं, लाख शिर्क और बिदअत के बेचने वाले आ जाएं, जब भी कोई आए उन्हें
وہ آپ کو سنائے گا کہ آقا نے فرمایا جس نے میرے دین میں بدعت شروع کی، میں یہ بات علماء سے کر رہا ہوں، میرے دین میں بدعت کا آغاز کیا، وہ گمراہ ہو گیا، بدلے میں اسے حدیث سناؤ مسلم کی 6800، بولو کیا نمبر ہے؟ اگر یاد کرنا نا یار، یہ صرف علماء کا کام ہے نا، حدیثاں دے نمبر یاد رکھنا، تسی بھی یاد کرو، بولو کیا حدیث کا کیا نمبر ہے؟ 6000۔ آقا نے فرمایا جس نے میری امت میں میرے دین میں کوئی نیا اچھا کام شروع کیا، بولو 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 کیا بتایا؟ میرے دین میں نیا اور بولیے بولیے نیا اور اچھا کام شروع کیا تو اس شروع کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، اور جو اس کام پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اٹھا کر انہیں تو ملے گا ہی، اس شروع کرنے والے کو بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ لوگوں میلاد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، محمد مصطفیٰ کے لب و رخسار کی باتیں ہوتی ہیں، بتاؤ یہ اچھا کام ہے یا برا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ کیسا کام ہے؟ ہم تو زیادہ اجر لینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ہم تو آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں۔ فرمایا قبر میں فرشتے پوچھیں گے بتا بننے والے جب تو دنیا میں تھا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ خدا کی قسم اگر ہماری زندگی تاجدار کائنات کی محبت میں گزر گئی، تاجدار کائنات کی یاد میں گزر گئی، تاجدار کائنات کے اخلاق کے سائے میں گزر گئی، تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا یہی پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں اب 75 سال عمر ہو گئی، 75 سال کی عمر میں بھی پچھلے 3 مہینوں میں آدھی سے زائد دنیا کا سفر کر کے پوری دنیا میں سیرت النبی کانفرنسز کی، اور ایک خوشخبری سنا دوں، اللہ نے اس دورے میں جہاں بڑی کامیابیاں کہ 1200 کتابیں لکھ دی، 100 ملکوں میں نیٹ ورک بنا دیا، جگہ جگہ سینٹر بنا دیے، میں اس وقت ان کی بات نہیں کر رہا، ایک نئی کامیابی کی بات کر رہا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ان کی کوششوں سے کویت میں سرکاری طور پر محفل میلاد منعقد کروانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ یہ تو پہلے تھا، اب ذرا میں ساؤتھ کوریا کی بات سنانے لگا ہوں۔ ساؤتھ کوریا کی سرزمین پر، ساؤتھ کوریا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مسجد میں، مسجد ہے دیوبندیوں کی، کن کی؟ دیوبند بھائیوں کی مسجد ہے، اس مسجد میں آئیں گے اہل حدیث، اس مسجد میں آئیں گے اہل تشیع، اس مسجد میں آئیں گے اہل سنت، اس مسجد میں آئیں گے اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر، سارے کلمہ پڑھنے والے تمام مکاتب فکر آئیں گے، اور ساؤتھ کوریا کی مسجد میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جد و جہد کے نتیجے میں ساؤتھ کوریا کی دیوبند کی مسجد میں 12 ربیع الاول کو میلاد مصطفیٰ کا جلسہ کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ سارے کام تو فرماتے تھے میرے بیٹو اگر تم ساری زندگی گزار دو نا مصطفیٰ کے درود کے ساتھ، یار اب بولو میں آخری لائن بول رہا ہوں، کس کے ساتھ گزار دو؟ مصطفیٰ پاک کے درود کے ساتھ، یار اونچا بولو کس کے ساتھ؟ مصطفیٰ پاک کے درود کے ساتھ گزار دو نا، تو جب فرشتے پوچھیں گے نا اے مرنے والے تو بتا کہ یہ کون ہے، تو بعید نہیں ہے کہ آقا اس فرشتے کے ہاتھ کو پکڑ کے فرمائیں فرشتے اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں،
یہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہے. آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. دوستو چاہتے ہو کہ ہمیں بھی مصطفیٰ پاک کی پہچان ہو جائے, لیکن اس سے زیادہ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ پاک کو ہماری پہچان ہو جائے؟ تو چاہتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بول دو نا یار, چاہتے ہیں نا؟ چاہتے ہو کہ ہماری پہچان؟ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, صرف ایک کام کر لو, ہر وقت وضو میں رہا کرو اور چلتے پھرتے محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہو. خدا کی عزت کی قسم, قبر میں مصطفیٰ پاک کی پہچان ہو جائے گی, یا خوش نصیب ہوئے تو مصطفیٰ پاک کو ہماری پہچان ہو جائے گی. اور امام بخاری نے لکھا کہ جس کو مصطفیٰ پاک کی پہچان ہو گئی پھر اسی لمحے اس کی قبر میں اسے جنتی لباس پہنا دیا جائے گا, قبر کو وسیع کر دیا جائے گا, اور قبر میں اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. دوستو یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا, یہی پیغام اہل سنت والجماعت کا, یہی پیغام اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا بریلوی کا, یہی پیغام قرآن کا, یہی پیغام فرمان محمد مصطفیٰ. اللہ رب العزت فرمایا فرمایا جب اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. مطلب یہ کہ ساری زندگی جو مصطفیٰ پاک کے یہ والے ترانے گاتا رہے, قیامت کے دن جب نام اعمال کھلے گا تو نام اعمال پر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ محمد محمد کرتا رہا, بلکہ یہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ اللہ کرتا رہا ہے. اگر اللہ کے نام کا اجر پانا ہے تو محمد مصطفیٰ کی نعت کو پڑھا کرو, مصطفیٰ پاک پر درود کو پڑھا کرو, مصطفیٰ پاک پر سلام پڑھا کرو. اللہ رب العزت یہ زندگی ہماری اسی سائے میں رکھے اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ, بول دے بول دے بول دے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سجدے ہلاک ہے. انشاءاللہ اذان ہو سی, اذان کو فوراً بعد نماز با جماعت ہو سی, نماز کو فوراً